صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، مشکوٰۃ شریف کے سبق کو، آگے کے سبق کو آج پھر پڑھا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس اور بغور پڑھیں اور ذہن و فکر میں بسائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور اساس علی خمس، 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، دوم پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ وایتاء الزکاۃ، اور سوم زکوٰۃ ادا کرنا۔ 5 باتوں پر ہیں، ان میں سے ایک گواہی دینا، دوسرا نماز، دوسری بات نماز کو قائم کرنا، تیسری بات زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج، اور 4 بیت اللہ کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ 4تھی بات ہو گئی۔ وصوم رمضان، اور 5 یعنی 5ویں بات رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ الاسلام یعنی بنی الاسلام علی خمسہ، یہ الاسلام اس شریعت کا نام ہے کہ ایمان کا کبھی اس کا اطلاق دل کے یقین اور تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ تابعدار ہونے پر ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان سے کہا گیا اسلم، یہ پہلے سے اخص ہے، اور اس بات سے مراد کامل اسلام ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت صرف شہادت پر ہی مبنی ہے۔ اس لیے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات فخر موجودات حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضعۃ وسبعون صبعہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے ادنا شعبہ، ادنا درجہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک خاص درجہ اور شاخ ہے۔ یہ حدیث پاک بھی
مسلم اور بخاری دونوں کتاب میں مذکور ہے۔ تمام شعبوں میں سے صرف حیا کو ذکر کیا اس لیے کہ تمام شعبوں کی طرف داعی ہے، کیونکہ زندہ شخص دنیا کی فضیحت اور آخرت کی قباحت سے ڈرتا ہے۔ عزیز بچے، اب آگے کی حدیث کو پھر آپ لوگ دیکھیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے یعنی شرارت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور کامل مہاجر وہ ہے ما نہى اللہ عنہ ھذا لفظ البخاری ولی مسلم، والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ ھذا لفظ البخاری ولی مسلم، اور کامل مہاجر وہ ہے کہ جس نے ان تمام اشیاء کو ترک کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، اور مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ ایک آدمی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہیں؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے مسلمان سلامت رہے۔ مسلمان کیا رہے؟ سلامت رہے۔ یہاں مسلمان مراد نہیں بلکہ کامل مسلمان مراد ہے، صرف مسلمان نہیں بلکہ کامل مسلمان مراد ہے، جیسا کہ اسلام کا معنی پیچھے بیان ہوا، یا حقیقی مسلمان مراد ہے جو اسلام سے معنی لغوی کے متصف ہو۔ المسلمون اس حکم میں مسلمات شامل بھی ہے، مسلمات بھی شامل ہے، اور مسلمین کا ذکر یہاں جو کیا گیا تو یہ دونوں کو شامل، یہاں مسلمہ اور مسلم، مومن مائیں بھی اور مومن بھائیوں کو بھی یہ باتیں شامل ہے کہ ان کے شر سے مسلمان بھائی مومن بہنیں محفوظ رہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت میرے ساتھ اپنے والد، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والد سے بھی، اپنے بیٹوں سے بھی، اپنی بیویوں سے بھی، حتیٰ کہ تمام امام، تمام لوگوں سے زیادہ آقا نعمت، قاسم کنز و حکمت، حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت نہ کرے۔ عزیز طلبہ، یہیں تک آج کے سبق کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔